لوگ لکھنے اور پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک نشریاتی ادارہ لوگوں کو بتائے کہ لکھنا اور پڑھنا بھی اہم ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے لیے اس حوالے سے بھی خوشی کی بات ہے کہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز پرنٹ رپورٹنگ سے ہی کیا تھا۔ دا نیوز اخبار کی جو لانچ ٹیم تھی میں اس کا حصہ تھا، اور جو پہلا پرچہ چھپا 11 فروری 1991 پیر کے دن، اس میں میری پہلی بائی لائن سٹوری تھی۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے مضامین، عارف نور ہوں یا مبشر توقیر شاہ ہوں یا میڈم شاہرہ شاہد ہوں، اور بھی جو لوگ جنہوں نے اس میں لکھا ہے، تو وہ اس لیے لکھا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی حوصلہ افزائی ہو کہ آپ بھی لکھیں۔ خاص طور پر جو نشریات کے حوالے سے جو جدید رجحانات ہیں اس پر سوچنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ہم ڈیجیٹل ارینا میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے چیلنجز بھی اب اتنے ہی بڑے ہیں، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک اور وائس کلوننگ۔ یہ جو چیلنجز ہیں یہ بڑے چیلنجز ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن اگر چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہو تو وہ ان ٹیکنالوجیز کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنے جو مین جو براڈ کاسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیجیٹل جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی مقابلہ کریں، جو اس وقت ڈیجیٹل پروڈکٹ سامنے آ رہی ہیں، جن میں کچھ تو بہت خطرناک ہیں اور کچھ بہت سب اسٹینڈرڈ ہیں، لیکن آپ نے ان کا مقابلہ اچھی ڈیجیٹل پروڈکٹس دینے کی صورت میں کرنا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو پچھلے تقریباً 6 ماہ گزرے ہیں نگران حکومت کے، اس میں پاکستان ٹیلی ویژن نے مجموعی طور پر ایک غیر جانبدار اور ایک قومی نشریاتی ادارے کے طور پر کام کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کسی خاص جماعت، کسی خاص سیاسی نظریے اور کسی خاص امیدوار کے حق میں کوئی مہم نہیں چلائی۔ اگر ہمیں کہیں سے بھی کوئی یہ جھلک ملی تو میں نے اور جو ایم ڈی ہیں، سیکٹری صاحبہ ہیں، ہم سب نے، یا اس سے پہلے ہمارے جو سیکٹری تھے ظہور احمد صاحب، تو ہم نے پوری کوشش کی کہ جو قبلہ ہے وہ درست رہے۔ اب جب کہ ہم چند دن دور ہیں، پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کی تکمیل کے لیے آپ دیکھیں گے کہ عنقریب قومی جو پارلیمان ہے، قومی اسمبلی، اس کا بھی اجلاس ہوگا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے میں خاص طور پر جو وزیر ہیں پارلیمانی امور، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر وقت ضائع نہ کریں، کہ وہ جلد ہی وہ اجلاس بلائیں۔ جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام سرکاری نتائج جاری کرے گا تو اس کے فوراً بعد ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے۔ تو جب ایک منتخب حکومت آئے گی تو اس کے چیلنجز بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے، جو بھی ان کا عوام سے وعدہ ہے۔ لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کے عوام کے ٹیکسز پہ چلتا ہے۔ آپ کی جو وفاداری ہے اور جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے عوام اور اس کے مفادات کے ساتھ ہے۔ آپ نے پبلک انٹرسٹ پروگرامنگ کرنی ہے، اور پبلک انٹرسٹ کا میں ترجمہ عوامی دلچسپی نہیں کرتا، عوامی مفاد کرتا ہوں۔ عوام کی بہت ساری چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے، بہت ساری وائکیریس نیوز ہوتی ہیں، لیکن ان کی ایک بہت محدود ایک اہمیت ہے۔ زیادہ اہمیت پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں، ان کے معاشی مفادات، ثقافتی مفادات، اور پاکستان جو کہ ایک کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی ملک ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مقامی زبانیں اور ثقافتیں ہیں ان کی ترجمانی کسی اور ادارے نے نہیں کی جتنی پاکستان ٹیلی ویژن نے کی ہے۔
تو آپ اس کے حقدار ہیں تعریف کے، لیکن آپ نے یہ مشن جاری رکھنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ہمارے ہی دور میں، نگران حکومت کے دور میں، ہم نے ملتان جو ٹیلی ویژن سینٹر ہے اس کی 24 گھنٹے کی نشریات جو ہے وہ شروع کروائیں۔ اسی طرح سے بلوچستان میں بولان ٹی وی، جہاں پر اور جو مقامی زبانیں ہیں بلوچی اور براہوی اور پشتو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہزارگی زبان جو ہے جو وہاں کی اہم زبان ہے اس میں پروگرامنگ شروع کرائی۔ تو آپ کی جو کامیابی ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ جہاں ریاست کے ترجمان ہیں وہاں عوام کے ترجمان ہیں، عوامی مفادات کے ترجمان ہیں۔ اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو اگلی حکومت ہے وہ جتنا جلد اس ادارے اور بھی جو ریاستی ادارے ہیں ان کی جو جدت ہے، ماڈرنائزیشن ہے، اس طرف جائے گی، چاہے وہ مینجمنٹ کی شکل میں ہو، اسکل ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہو، ٹیکنیکل اپ گریڈیشن کی شکل میں ہو، وہی آپ کا مستقبل ہے۔ یہ درست ہے کہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی اور پینشن ملیں گے اور بونس ملیں گے تو آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کا جو مستقبل ہے اچھی تنخواہیں نہیں ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کی اچھی کارکردگی ہے۔ جتنی آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی، جتنا پاکستان ٹیلی ویژن اسکرین بہتر ہوگا، پروگرامنگ کا معیار بہتر ہوگا، عوام کا اعتماد آپ حاصل کریں گے، تو اسی طرح سے آپ جو ہے آپ کا مستقبل بہت شاندار ہوگا۔ میری طرف سے اس میگزین کے لانچ کرنے پر تمام لوگوں کو جو اس کے ادارتی عمل میں شریک رہے ہیں ان کو مبارکباد، ایم ڈی صاحب، سیکرٹری صاحبہ اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔